قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بدعته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يأتي حقه المجتهدون. والصلاة والسلام على النبي الأمي الرشيد المدني المكي وحي الأوطئي الخاتم لما سبق والفاتح لمن الخلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات التباتيل والدافع صولات اللذاليل مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاسب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم و دوستان عزیز، یہ سورہ مبارکہ کی میں نے آیات کو تلاوت کیا. اس سورہ کو بھی آپ جانتے ہیں اور اس کی آیات کو بھی جانتے ہیں. ہر روز آپ پڑھتے ہیں اور نماز میں پڑھنا اس کا واجب ہے. اگر اس سورہ کو ہم نماز میں نہیں پڑھیں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. اس سے پہلے بھی میں اس کے سلسلے میں بیان کر چکا ہوں اور آج پھر چاہتا ہوں کہ اس کے سلسلے میں کچھ کہوں. میرا محترم مجمع، صاحبان عقل و شعور و ایمان والا مجمع، بڑے غور سے سنے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سورہ کو اگر جلدی جلدی پڑھیں گے تو سورہ صحیح نہیں پڑھا جائے گا، اور جب سورہ صحیح نہیں پڑھا جائے گا تو نماز ہماری صحیح نہیں ہوگی. اور جلدی جلدی پڑھنے سے شیطان کے نام 7 جگہ آنے کے امکانات پائے جاتے ہیں. شیطان کے وہ 7 نام کون کون سے ہیں؟ سب سے پہلے شیطان کا نام دلیل ہے. نمبر 2 ہرب ہے. نمبر 3 کیو ہے. نمبر 4 تالے ہے. نمبر 5 بے علیہ ہے. نمبر 6 کنا ہے. نمبر 7 کنس ہے. صلوات بھیجیے محمد والے. اگر ہم اس سورہ کو جلدی جلدی پڑھیں گے تو یہ نام خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، خود بخود ہو جاتے ہیں، آ جاتے ہیں. ہم کو دکان جانا ہے، ہم کو نوکری پہ جانا ہے، ہم کو ڈیوٹی پہ جانا ہے، ہم کو سفر کرنا ہے، ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو یہ وہ کرنا ہے. آئے جلدی جلدی اپنے کام کیا اور اپنے چلے گئے. تو عزیزان محترم، دلیل الحمد للہ، الحمد الگ للہ، یہ نہیں کہ الحمد للہ.
جب الحمدللہ کہیں گے تو تولیل بنے گا. اس کے بعد الحمدللہ ہے، الحمدللہ ہے، یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. جب آپ اس طرح پڑھیں گے تولیل بھی بنے گا اور حیرت بھی بنے گا. اور اس کے بعد ایاکا نعبد ہے. اگر آپ جلدی پڑھیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ایاکا نعبد. ارے کنا تو نام شیطان کا ہے. جب نماز میں آپ شیطان کا نام لے رہے ہیں تو آپ کیسی نماز لے رہے ہیں؟ ایاکا نستعین، ایاکا الگ، نستعین الگ. اللہ محترم، لیکن جب جلدی میں پڑھیں گے ایاکا نستعین تو کنا تو شیطان کا نام ہے. تو آپ خدا کا نام لینے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں یا شیطان کا نام لینے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو مجھے فرمائے گا. اس کے بعد کیا ہے؟ انعمتا تعالی، تعالی میں نام ہے اور شیطان کا ہے. جلدی میں پڑھیں گے کیا ہوگا؟ انعمتا علیہ. تو جانے محترم ہم کو چاہیے انعمتا الگ، علیہم الگ. اس کے بعد کیا ہے؟ مغضوب علیہم. اکثر کیا کرتے ہیں لوگ؟ مغضوب علیہ، بے علیہ. تو جب بے علیہ آئے گا تو یہ شیطان کا نام بنے گا. سورہ غلط ہو جائے گا. سورہ غلط ہوگا تو نماز صحیح نہیں ہوگی. لہذا ہمیں چاہیے کہ سورے کو صحیح اور ٹھیک ٹھاک پڑھیں اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں تاکہ ہماری نماز صحیح ہو جائے. عزیزان محترم، کیونکہ نماز کے اوپر تمام دار و مدار ہے، تمام اعمال کا دار و مدار ہے. ان قبل ما سواہا ان لوگ ما سواہا. نماز قبول ہے تو سب اعمال قبول ہے. نماز قبول نہیں ہے تو کچھ بھی قبول نہیں ہوگا. صلاۃ پہ محمد والے اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. یہ کتنی آیتیں ہو گئی بسم اللہ سے لے کر؟ 4 آیتیں ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت. الحمدللہ رب العالمین ایک آیت. الرحمن الرحیم کتنی ہوئی؟ 3 آیتیں. اس کے بعد کتنی ہوئی؟ اور بسم اللہ میں رہے گی. بسم اللہ ہوئی نا. اس کے بعد مالک ہے. یہ کیا آیتیں ہو گئی؟ 4. ان 4 آیتوں کا تعلق صرف اور صرف خدا سے ہے. میرا محترم مجمع توجہ فرمائے گا. ان 4 آیتوں کا تعلق خدا سے ہے. اور اس کے بعد آیت پڑھیے آپ. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس کا تعلق کس سے ہے؟ اس کا تعلق بندوں سے ہے. یہ بعد والی 3 آیتیں بندوں سے تعلق رکھتی ہیں. پہلی 4 آیتیں خدا سے تعلق رکھتی ہیں. آپ برابر مجالس میں، نماز میں، تہجد میں، صبح میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں دعائیں کرتے ہیں. حتیٰ کہ جناب سیوف ممبر پر بیٹھ کر دعا کرتے ہیں. اور دعا کرنی بھی چاہیے، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہیں جو فرمائیں گے، کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو واجب ہیں اور کچھ دعائیں ایسی ہیں کہ جو سنت ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دعا 2 قسم کی ہیں، ایک سنت، ایک واجب. سنت کو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں
صبح شام کر سکتے ہیں, بیٹھتے اٹھتے کر سکتے ہیں, چلتے پھرتے کر سکتے ہیں, کام کرتے ہوئے کر سکتے ہیں, سونے سے پہلے کر سکتے ہیں, صبح اٹھنے کے بعد کر سکتے ہیں. لیکن جو واجب دعا ہے, توجہ فرمائے گا میرا محترم مہمان, جو واجب دعا ہے اس کا وقت معین ہے, وہ بغیر وقت کے نہیں کی جا سکتی. جب نماز کا وقت 5 ہے, نماز کتنے وقت واجب ہے؟ 5 وقت واجب ہے, تو 5 وقت کی دعا کرنا بھی واجب ہے. تو جو فرمائے گا 5 وقت نماز, 5 وقت دعا. اب کہیے وہ دعا کون سی ہے کہ جو واجب ہے, جو تو سنت ہے؟ آپ کہہ دیجیے خدایا تم اس کو روزی عنایت فرما, خدایا تم اس کو اولاد عنایت فرما, خدایا تم میرے کاروبار کو بڑھا دے, خدایا تم اس کو علم دے دے, خدایا تم اس کو عقل دے دے, خدایا تم مجھے شعور دے دے, خدایا تم مجھے ایمان دے دے, خدایا مجھے دنیا و آخرت میں کامیاب کر دے. یہ سنت دعا ہے. لیکن واجب دعا 5 وقت میں 5 وقت ہے, وہ کون سی دعا ہے؟ میں بتاتا ہوں. وہ 5 وقت کی دعا کون سی ہے جو واجب ہے؟ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلوات دے محمد والے محمد پر. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ دعا واجب ہے. اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہو گیا؟ اے پالنے والے, تو مجھ کو صراط مستقیم پر قائم رکھ. یہ واجب ہے دعا. صراط مستقیم پر, سیدھے راستے پر قائم رکھ. عزیزان محترم, لیکن کچھ لوگ اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ اے پالنے والے, وہ بھی دعا ہے, تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا. اب یہاں پر آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا. جس کے پاس کوئی چیز موجود ہے وہ کیا دعا کرے گا؟ وہ دعا کرے گا پالنے والے اس چیز کو میرے پاس محفوظ رکھ, یہ ضائع نہ ہو جائے, یہ غائب نہ ہو جائے, یہ ختم نہ ہو جائے, کوئی اس کو چرا نہ لے. اگر آپ کے پاس چیز ہے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ اے پالنے والے تم مجھے بڑا چیز دلا دے. تو اب جو راستے جو سیدھے راستے پر ہیں وہ دعا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اے پالنے والے تو ہم کو سیدھے راستے پر قائم رکھ. اور جن کے پاس سیدھا راستہ نہیں ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے پالنے والے تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا دے. صلوات دیجیے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور وہ سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ وہ سیدھا راستہ صراط علی مستقیم, وہ سیدھا راستہ علی کا ہے. اب جس کو سیدھا راستہ چاہیے اس کو علی کے پاس آنا پڑے گا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. اب جس کو رسول سے ملنا ہے, جس کو سیدھا راستہ لینا ہے, وہ علی کے پاس آئے گا. جب علی کے پاس آ جائے گا تو سیدھا راستہ مل جائے گا. صلوات کہتے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اور خود ہی سورہ حمد کہتا ہے کہ صراط مستقیم کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. یہ صراط مستقیم ان کا راستہ ہے جن پر تم نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں, ہے نا. تو نعمت جن پر نازل ہوئی ان کا راستہ صراط مستقیم ہے. عزیزان محترم, ان کا راستہ نہیں ہے کہ جن پر تم نے اپنا غضب نازل فرمایا ہے. اب میں 2 جملے اور اس کا نتیجہ بتا کر مسائل کی طرف جاؤں گا. عزیزان محترم, اب یہ سمجھ لیجیے کہ سورہ حمد میں اللہ کی وحدانیت کا بھی اقرار ہے, اللہ کی ربوبیت کا بھی اقرار ہے, اللہ کی رحمانیت کا بھی اقرار ہے, اللہ کی مالکیت کا بھی اقرار ہے, اور اس میں اس بات کا بھی اقرار ہے کہ سوائے خدا کے صراط مستقیم کوئی نہیں دے سکتا. اور اس بات کا بھی تذکرہ ہے کہ انعمت علیہم, یہ راستہ ان کا ہے جن پر تم نے نعمتیں نازل فرمائی. عزیزان محترم, یعنی خداوند عالم سورہ حمد میں اپنی ربوبیت کے اقرار کے ساتھ ساتھ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا بھی اقرار لے رہا ہے. اور یہ بتا دینا چاہتا ہے جب تک تم رسول اور آل رسول کی ولایت کا اقرار نہیں کرو گے جب تک تمہاری نماز نہیں ہو سکتی. صلوات دیجیے محمد والے محمد. اللہم صل علی محمد وعلی
अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक दुआ है जो मैंने बताई कि ये दुआ वाजिब है। और दूसरी दुआ क्या है नमाज में? जब तशाहुद पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम? अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? पढ़िए, जोर से पढ़िए। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? सलात पढ़िए ना, अरे सलात पढ़िए। सलात पढ़ते हैं ना तशहुद के बाद। ये सलात पढ़ी जाती है, जब पढ़ी जाती ये सलात पढ़ना तशहुद के बाद वाजिब है या सुन्नत? वाजिब है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो नमाज नहीं होगी। और सलात का मतलब क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। ऐ पाने वाले, तू मोहम्मद और आले मोहम्मद के ऊपर अपनी रहमत नाज़िल फरमा। अगर ये दुआ ना किया तो भी नमाज गई। अज़ीज़ान मोहतरम, तो वाजिब है नमाज में सलवात पढ़ना। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर हमें अपनी नमाज को सही करना है तो सलवात पढ़ना पड़ेगी। अज़ीज़ान मोहतरम, लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस चीज़ को समझें और समझकर हम नमाज पढ़ें ताकि हमारी नमाज सही हो सके। सलात दीजिए मोहम्मद वाले मन ला युसल्ली ला सलात लहू। इमाम राजी ने कहा जो नमाज में सलात नहीं पढ़ता उसकी नमाज ही नहीं है ना। तो अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन इस नमाज के लिए मेरे मौला ने कुर्बानी पेश की। इस कुरान की खातिर आपने कितनी ज़हमतें उठाई। औलाद की कुर्बानी दे दी, अंसार की कुर्बानी दी, असहाब की कुर्बानी दी। अज़ादार हुसैन आज 8 मुहर्रम को। इस अशरे में सिर्फ 2 दिन हैं, एक कल का दिन है और एक परसों का दिन है। और उसके बाद ये अशर तमाम हो गया। साल भर में एक मरतबा ये अशर आता है। हम किस किस शहीद का मातम करें? इन 10 दिन में अज़ादार हुसैन किस किस शहीद का मातम, हर शहीद का मातम करना हमारे लिए जरूरी है। अज़ादार हुसैन जनाब मुस्लिम इब्ने औरतजा आए और आने के बाद में इमाम की खिदमत में अर्ज़ किया, मौला मुझको मरने की इजाज़त दीजिए। जनाब मुस्लिम बहुत बूढ़े हैं, कमजोर हैं, सिन रसीदा हैं, इतने सिन रसीदा हैं कि आपकी भवें आंखों पर आ चुकी थी, मगर जज्बा जवान था, अज़ादार हौसला जवान था, इमाम पर कुर्बान होने का जज्बा बड़ा जबरदस्त था। अज़ादार हुसैन जनाब मुस्लिम के ऊपर आपने निगाह फरमाई और उसके बाद आपने इजाज़त दे दी। तफसील में नहीं जाना है। अज़ादार हुसैन मुस्लिम शहीद हुए जाकर और उसके बाद इमाम पहुंचे और आपकी मेज को लाकर गंजे शहीदा में रख दिया। अज़ादार हुसैन मेरा मोहतरम मजमा तूने कहा, अज़ादार मजमा तूने कहा, हुसैन पर रोने वाला मजमा तूने कहा, असहाब हुसैन पर रोने वाला तूने कहा। अज़ादार हुसैन उसके बाद जब जनाब मुस्लिम शहीद हो चुके और खेमे में खबर जा चुकी कि मुस्लिम शहीद हो गए तो जनाब मुस्लिम की बेवा ने एक अपना छोटा सा बच्चा सजाया, तैयार किया, बालों में कंघी की और उसके बाद उसकी कमर से एक छोटी सी तलवार बांधी। बच्चा इतना छोटा था कि बहुत छोटा था। उसके बाद अपनी उसकी माँ ने क्या कहा, जाओ मेरी तरफ से मेरे बोला पर अपनी जान कुर्बान कर दो। अज़ादार हुसैन जनाब मुस्लिम का ये बच्चा जैसे जैसे माँ ने हिदायत फरमाई वैसे वैसे चला और इतना छोटा बच्चा था कि तलवार जमीन पर खत